السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ذکر کروں گی ہجرت کے 10ویں سال کے بارے میں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج تھا۔ ذی القعدہ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عرب ہم رکابی کے لیے امٹ پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ذی القعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیب تن فرمایا اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذی الحلیفہ پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا، پھر احرام کے لیے غسل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھ سے جسم اطہر پر خوشبو لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بہقی کی روایت ہے کہ 1,14,000، دوسری روایتوں میں ہے 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ چوتھی ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ نے مقام ذی طویٰ میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت یعنی جب آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور جب کعبہ معظمہ پر نگاہ نبوت پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے۔ اے رب، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ، اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و حیت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ حجر اسود کا استلام بھی آپ نے چھڑی کے ذریعے سے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، کبھی لب مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہے۔ پھر صفا اور مروہ کی سعی فرمائی اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔ 8ویں ذی الحجہ جمعرات کے دن آپ منی تشریف لے گئے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر منی میں ادا فرما کر 9ویں ذی الحجہ جمعے کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے کو سارے عرب میں افضل و اعلیٰ شمار کرتے تھے اس لیے وہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور دوسری تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لیے اس تخصیص کو گوارا نہیں کیا اور اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا کہ اے قریش، تم بھی وہیں
یعنی کہ عرفات سے پلٹ کر آؤ، جہاں سے سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں، بیہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر اور رنگ و نسل کی برتری اور قومیت میں نیچ اونچ وغیرہ ورات جاہلیت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی سرخ کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خدائی فرمان جاری فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ نے سامعین سے فرمایا کہ تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ عین اسی حالت میں جبکہ خطبے میں آپ اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ حیرت انگیز و عبرت خیز واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت شہنشاہ کونین خدا کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے فرمان ربانی کا اعلان فرما رہے تھے، آپ کے تخت شہنشاہی یعنی اونٹنی کا کجاوا اور عرق کے گیر 10 روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ نہ اس اونٹنی پر کوئی شاندار کجاوا تھا، نہ کوئی ہودج، نہ کوئی محمل، نہ کوئی چتر، نہ کوئی تاج۔ کیا تاریخ عالم میں کسی اور بادشاہ نے بھی ایسی سادگی کا نمونہ پیش کیا ہے؟ اس کا جواب یہی اور فقط یہی ہے کہ نہیں۔ یہ وہ زاہدانہ شہنشاہ ہے جو صرف شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہنشاہیت کا درہ امتیاز ہے۔ خطبہ کے بعد آپ نے ظہر و عصر 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ سے زائد حجاج کے ازدحام میں مزدلفہ پہنچے۔ یہاں پہلے مغرب پھر عشاء 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی۔ مشعر حرام کے پاس پر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور وادی خسر کے راستے سے منا میں آپ جمرہ کے پاس تشریف لائے اور کنکریاں ماری۔ پھر آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں گا۔ منا میں بھی آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل و احکام کا اعلان فرمایا۔ پھر قربان گاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، کچھ کو تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور گوشت پوست جھول نکیل سب کو خیرات کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے نہ ادا کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سر کے بال اتروائے
اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور باقی منہ مبارک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد آپ مکہ تشریف لائے اور طواف زیارت فرمایا۔ پھر چاہے زمزم کے پاس تشریف لائے۔ خاندان عبد المطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پینے لگیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم شریف پیش کیا اور آپ نے قبلہ رخ کھڑے کھڑے زمزم شریف نوش فرمایا۔ پھر منی واپس تشریف لے گئے اور 12 ذی الحج تک منی میں مقیم رہے اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو کنکریاں مارتے رہے۔ 13 ذی الحج منگل کے دن آپ نے سورج ڈھلنے کے بعد منی سے روانہ ہو کر محصب میں رات بھر قیام فرمایا اور صبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی اور طواف وداع کر کے انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ غدیر خم کا خطبہ۔ راستے میں مقام غدیر خم پر جو ایک تالاب ہے، یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرما کر ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے: حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں۔ ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا خداوندا، جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ غدیر خم کے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی تصریح کئی حدیثوں میں نہیں ملتی۔ ہاں، البتہ بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جس کو ان کے یمن سے آنے والے ہمراہیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت بھی کر دی، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے زیادہ کا حق ہے۔ ممکن ہے اسی قسم کے شبہات و شکوک کو مسلمان یمنیوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم کے فضائل بھی بیان کر دیے ہوں۔ بعض شیعہ صاحبان نے اس موقع پر لکھا ہے کہ غدیر خم کا یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، مگر اہل فہم پر روشنی ہے کہ یہ محض ایک تک بندی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا تھا تو عرفات یا منی کے خطبوں میں یہ اعلان زیادہ مناسب تھا، جہاں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا اجتماع تھا، نہ کہ غدیر خم پر جہاں یمن اور مدینہ والوں کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور صبح کو مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔